ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی آخری آیتیں ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ جو فاسقین ہیں، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ فاسق کون لوگ ہیں۔ فاسق وہ لوگ ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیے ہیں۔ یعنی عالم ارواح میں انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، جب اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو عالم ارواح میں اولاد آدم نے اقرار کیا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن جب زمین پر آ گئے تو بہت سو نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور اس وعدے کو توڑ دیا۔ تو ایسے لوگ نافرمان ہیں، اللہ کی فرما برداری سے، اطاعت سے نکل جانے والے ہیں۔ اسی طرح سے بتلایا گیا فاسقین کون ہیں۔ فاسقین وہ ہیں جو رشتہ داری نہیں نبھاتے، یعنی جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری نہیں نبھاتے، تو ایسے لوگ بھی فاسق ہیں۔ اسی طرح سے بتلایا گیا فاسق وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا تو وہ کام نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذکر کی گئی فاسق نافرمان وہ لوگ ہیں جو زمین میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی فاسق ہیں، اور یہی ایسے لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں گھاٹے میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ جو اب آیتیں ارشاد فرما رہا ہے اس کے اندر پھر سے اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ ہی ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا خالق نہیں، کوئی مالک نہیں ہے۔ تو آج کی آیتیں دیکھیے کہ اللہ کا فرمان ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، لوگو تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو زندگی بخشی، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، بالآخر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ان آیات میں بڑی اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے انسان کو وجود بخشا، انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو دنیا میں پیدا فرمایا، اس کو دنیا میں بھیجا، اور پھر اس کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا۔ انسان اتنا وقت زندگی گزارتا ہے دنیا کے اندر، کوئی 10 سال، کوئی 5 سال، کوئی 1 دن، کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 100 سال، کوئی اس سے زیادہ۔ الغرض اللہ نے ہر کسی کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہے، وہ انسان دنیا میں آتا ہے اور اتنا وقت گزارتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو موت لکھ دی ہے برابر اس کو موت آ کر رہتی ہے۔ تو یہ کون کرتے ہیں، زندگی دینا، موت دینا، یہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے یہ تمام تر انتظامات۔ تو لہٰذا اللہ نے انسان کو جبکہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا زندگی بخشی اور اس کو موت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 7 جنم ملیں گے، جو کہ کفار یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھے گا نہیں، پھر سے کسی کو زندگی نہیں ملے گی، بعض کا یہ کہنا ہے۔ لیکن اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، ایک مومن کا کیا عقیدہ ہونا ہے
کہ نہ 7 جنم ملیں گے، نہ پھر مرنے کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا، ایسا یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ یعنی مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ نہیں اٹھے گا ایسا سمجھنا غلط ہے، بلکہ 7 جنم ہرگز نہیں ملیں گے، بلکہ جب انسان کو موت آئے گی تو وہ موت آخری ہوگی، پھر اس کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو حاضر ہونا ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور حقیقی زندگی کی شروعات اسی وقت سے ہوگی، یعنی آخری فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے یا دوزخ میں داخل کیا جائے۔ لیکن 7 جنم ہرگز یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، اور اسی طرح سے یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ مرنے کے بعد پھر نہیں اٹھیں گے، یہ بھی غلط ہے عقیدہ، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ ضرور اٹھایا جائے گا، اور وہ ایک دفعہ ہوگا، اور حشر میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا جنت یا دوزخ۔ یہ ہم کو عقیدہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس بات کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھیں گے، تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ زندگی ملے گی۔ اب آئیے پھر مزید اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی کہ تم کو پھر زندہ فرمائے گا، تو مفسرین نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ قبر کی زندگی ہے، کہ قبر کا مرحلہ بھی اس کو طے کرنا ہے۔ پھر جو آگے ارشاد فرمایا گیا ثم الیہ ترجعون، الیہ ترجعون سے مراد آخرت کی زندگی ہے، یعنی اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، یعنی قبر میں عذاب نہیں ہوگا، قبر کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ عالم برزخ بھی ہم کو طے کرنا ہے، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ قبر کی زندگی ہوگی، تو قبر میں بھی جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کو برابر قبر کا عذاب ہوگا، جو نیکوکار ہوں گے ان کو بڑا سکون نصیب ہوگا قبر میں، وہ بڑے آرام سے قبر میں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد سارے انسانوں کو، ساری دنیا کو فنا کر دیا جائے گا، اس کے بعد سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی۔ تو یہ تمام تر چیزیں کون کرتے ہیں؟ اللہ ہی فرماتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے، اللہ ہی کے قبضے میں یہ قدرت ہے کہ جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے، اور پھر تمام کے تمام انسان ایک مرحلہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے۔ تو ہر مومن کو یہ آخرت پر یقین رکھنا ہے کہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کا وہاں پر حساب دینا ہے۔ تو بھلا جب یہ کرنے والی ذات اللہ ہے تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کوئی ہے کیا یہ کرنے والا؟ ہرگز نہیں۔ تو تم اللہ کا کیسے انکار کر رہے ہو؟ کیسے کفر اختیار کیے ہوئے ہو؟ تو لہٰذا بتلایا جا رہا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کو ایک مانو، اللہ ہی کے آگے سر جھکاؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ شکر، اس کا اپوزٹ ورڈ عربی میں کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کفر کے معنی ایک تو یہ بھی آتے ہیں کہ ناشکری پنا کرنا، جیسا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، تو شکر تم کے ساتھ اس کا اپوزٹ کفرتم، یعنی تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اس میں اللہ اور مزید اضافہ فرمائے گا، اگر تم ناشکری پنا کرو گے تو فرمایا جا رہا ہے ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہاں پر ایک لفظ کفرہ کا جو استعمال کیا گیا ہے ناشکری کے معنی میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے سلامت ہے۔ کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، ہر کسی کو اللہ رب العزت نے کئی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب انسان، ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، وہ ناشکری پنا نہ کرے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر جو ہے شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری پنا کرتے ہیں، تو یہ گویا کفران نعمت ہوتا ہے، ناشکری پنا ہوتا ہے۔ تو ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ناشکری پنا کریں گے، اگر ہم اللہ کی جو ہے نافرمانی کریں گے، ناشکری کریں گے، اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے، تو یاد رکھ لو کہ کل تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے،
اور وہاں پر جواب دینا ہے، اور اس پر تمہاری ضرور پکڑ ہوگی ناشکری پنا کرنے پر۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بھی یہاں پر نصیحت ہے، اور کفار کے لیے درس عبرت یہاں پر ان سے سوال کیا گیا ہے اور ان کو اللہ کی توحید کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر مزید جو آخری آیت اس رکوع کی ہے وہ بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں تمام چیزیں پیدا کی، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، تو عمدہ 7 آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ جتنے چیزیں پیدا کی ہیں کس کے لیے؟ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں۔ سورج نکلتا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، چاند آتا ہے انسان کے سکون کے لیے، اس کے آرام کے لیے نکلتا ہے، پانی پڑتا ہے، ہر چیز اللہ نے جو پیدا کی ہے وہ انسان کی خدمت گزاری کے لیے ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے۔ لیکن انسان ہے کہ جھاڑ کی پوجا کرتا ہے، انسان ہے کہ سورج کی پوجا کرتا ہے، تو کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، تو کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ جبکہ اللہ نے ان چیزوں کو انسان کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ انسان کو اللہ توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں انسان اس سے فائدہ اٹھائے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، اس کی پوجا نہ کرے، ان کی عبادت نہ کرے، یہ دیوی دیوتائیں نہ بنائے، جھاڑوں کو نہ پوجے، سورج کو نہ پوجے، بلکہ جو ان کو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ زمین کی پیدائش پہلے ہوئی، کیونکہ یہاں پر الفاظ جو استعمال کیے گئے زمین کے الفاظ پیدا کرنے کے پہلے ذکر کیے گئے، تو بتایا جا رہا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا گیا ہے، آسمان کو بعد میں بنایا گیا ہے۔ پھر قرآن کریم میں مزید جو ہم کو آیتیں ملتی ہے کہ 30ویں پارے میں ہم کو سورہ شمس کے اندر یہ آیت ملتی ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، تو وہاں پر پہلے آسمان بنانے کا ذکر ہے، زمین کا لفظ بعد میں آیا۔ تو مفسرین نے یہاں پر یہ بات بتلائی پیدائش کے اعتبار سے زمین کو پہلے پیدا کیا گیا، پھر آسمان کو بعد میں بنایا گیا، اور پھر زمین کو پھیلایا کب گیا؟ کیونکہ زمین گول ہے جو بات ذکر کی جاتی ہے، تو اللہ نے اس کو جو فرش بنایا، انسان کے ٹھہرنے کی جو جگہ بنایا، یہ بنانا بعد میں ہوا۔ پیدائش تو پہلے ہوئی، لیکن اس کے جو انتظامات ہوئے، اس کا رینوویشن اگر بول سکتے ہیں آپ، تو یہ بھی چیز تو دہاہا کا جو لفظ ہے اس کو جو پھیلایا گیا، انسان کے لیے جائے قرار یعنی سکونت کی جگہ بنایا گیا، تو یہ بعد میں ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسا 7 آسمان بنائے گئے ہیں، 7 آسمان بنائے گئے ہیں، تو اسی طرح سے زمین بھی 7 طبق ہیں۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، سورہ طلاق میں یہ آیت ملتی ہم کو وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، یعنی یہاں پر جو صرف 7 آسمان کا ذکر ہے تو پھر 7 زمین کا ذکر نہیں، تو 7 زمین کے بنائے جانے کا ذکر سورہ طلاق میں ہم کو ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زمین بھی 7 طبق ہے، یعنی 7 اس کے اجزاء بنائے گئے ہیں، 7 حصے ہیں اس کے۔ اسی طرح سے بتلایا گیا ہے، حدیث شریف سے بھی یہ بات ثابت ہے وَمَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّمَا يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 أَرْضٍ، رواہ البخاری، یعنی حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک بالش ظلم سے کسی زمین کے حصے کو لیتا ہے، ظلم سے، جبر سے کسی کی ایک بالش زمین بھی کوئی چھین لیتا ہے، تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ 7 طبق زمین اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیں گے، اس کے گلے میں 7 زمینیں جو ہے طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، جو دنیا کے اندر کسی کی ایک بالش زمین بھی ظلم و جبر سے لے لیتا ہے۔ تو حدیث شریف سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ زمین کے بھی جو ہے 7 حصے ہیں، یعنی 7 طبق اس کے بنائے گئے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔